السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حوریہ نور سحر 28 سالہ مصر کی سب سے خوبصورت اور مشہور اداکارہ تھی۔ اس کے حسن کو ایک نظر دیکھنے کے لیے عرب اور یونان سے بھی لوگ آ کر دیکھتے تھے۔ اس سے نکاح کے لیے عرب کے شہزادے پیغام بھیجا کرتے تھے۔ واقعی اس کی خوبصورتی 6 فٹ قد، دودھیا رنگت، تراشیدہ نین و نقش، ریشمی بال، اس کی شوخ ادائیں، یہ خوبصورتی دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ مگر آج اس کے عالی شان محل سے حوریہ کی چیخیں آ رہی تھی۔ حوریہ کے سارے خادم اور ماں اس کی خوابگاہ میں داخل ہوئے۔ آئینے کے سامنے کھڑی حوریہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ وہ حسن جس پر اس کو بڑا غرور تھا آج مکڑی کا جال لگ رہا تھا۔ حوریہ کہتی تھی کہ مجھ جیسا حسین ساری دنیا میں نہیں ہے، مگر آج اس کے چہرے پر جھریاں، سیاہ داغ اور بھورے تل۔ آج 10 سال بعد حوریہ نے اپنا چہرہ دیکھا تو بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ماں نے ہوش میں آنے کے بعد کہا، میں نہ کہتی تھی کہ حسن 10 سال یا 20 سال کا ہوتا ہے۔ آج سے ٹھیک 10 سال پہلے تم اپنی فلم رضیہ سلطان میں مصروف تھی۔ اچانک تمہارا حادثہ ہو گیا تھا اور سر پر بہت گہری چوٹ آئی، جس کی وجہ سے تم کوما میں چلی گئی تھی۔ آج 10 سال بعد تم کو ہوش آیا ہے۔ روز بہت ساری دواؤں کے مضر اثرات نے تمہارا رنگ سیاہ کر دیا ہے، جسم سوکھی لکڑی جیسا ہو گیا ہے، مگر نیو یارک سے ڈاکٹر بلا کر میں نے بہت علاج کروایا۔ کیا ہو گیا؟ اگر تمہاری خوبصورتی نہیں رہی تو کیا ہو گیا؟ اگر اب کوئی تمہیں پلٹ کر نہیں دیکھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ رب کریم ایک نظر دیکھ لے، اتنا ہی کافی ہے میری جان۔ مجھے ایک نظر دیکھو، میرے چہرے پر کتنی بڑھاپے کی نشانیاں ہیں، کتنی چھائیاں، کتنی جھریاں، پھر بھی میرے پیچھے ہمیشہ ہجوم رہتا ہے۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اس لیے میرے مریض میری خدمت کو سراہتے ہیں، جبکہ عوام تمہارے حسن کی دیوانی تھی، اب کوئی تمہارا دیوانہ نہیں، کیونکہ تمہاری عمر اور مرض نے تمہیں وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا ہے۔ حسن کردار، حسن اخلاق، خوش خلقی، ہمدردی، انسانیت، ایمان سے لبریز دل، یہ خوبیاں کسی انسان میں شامل ہوں تو ہزاروں سال تک دنیا والے اور آسمان والے ان کو پسند کرتے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورا رنگ، لمبا قد خوبصورتی کا معیار ہے۔ اور تم بھی کتنی نادان تھی حوریہ۔ خوبصورتی کی مثال دینی ہے تو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو۔ معیار حسن چاہیے تو حسن یوسف کی بات کرو۔ اپنے باطن کو اتنا خوبصورت بناؤ کہ فرشتے بھی تم پر رشک کریں۔ حوریہ میری رانی، خود کو سنبھالو، کوئی تم کو دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا۔ اس کو منا لو، آج توبہ کر لو۔ پھر اس کی ماں رات کو اپنے کمرے میں سونے گئی۔ حوریہ اپنے غرور اور شہرت پر شرمندہ ہو رہی تھی اور اسی رات سے وہ صرف اللہ کی ہو گئی۔ آج 2 دہائی گزر جانے کے بعد سب اس کو عابدہ کہہ کر بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب جس وقت چاہے اللہ کسی کا دل پھیر دے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ دوستو، اسی طرح ریال اور درم کمانے والوں کے حالات اور ان کی قربانیوں کی ایک بہت ہی سبق آموز اور رلا دینے والی داستان۔ دوستو، تعلیم سے زیادہ پیسہ اور کتاب سے زیادہ پاسپورٹ کی اہمیت رکھنے والی ہماری سوچ اور روایات کے مطابق ابا نے بھی پڑھائی چھوڑ کر پاسپورٹ بنوایا اور ریال اور درہم سے گھر کی تقدیر بدلنے کا خواب سجائے سعودی عرب چلے گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریال و درہم سے ہمارے معاشی حالات بدلے ہیں، طرز زندگی بدلی ہے، نمائش و زبائش کا چلن بدلا ہے، امیر و غریب کا معیار بدلا ہے۔ اگر کچھ نہیں بدلا تو تعلیمی معیار اور سیاسی سوچ نہیں بدلی۔ سالوں پہلے تعلیمی اور سیاسی طور پر ہم جہاں تھے آج بھی وہی ہیں،
بلکہ اب تو وہ بھی پشیماندہ اور کمزور، نہ ہم سیاست میں ہیں نہ حکومت میں، نہ صحافت میں نہ عدالت میں، کسی بھی موڑ پر کسی بھی وقت کسی بھی سیانہ اور بھیڑ کے ہاتھوں مار دیے جائیں، نہ تو ہماری کوئی آواز ہے اور نہ ہی کوئی پرسان حال۔ درہم و دینار کی بدولت گاڑی، گھوڑے، بنگلے، محلات تو بنے، لیکن ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، آئی ایس، پی سی ایس نہیں۔ عرب ممالک پر انحصاری، تعلیمی پستی، سیاست اور شریعت میں آپسی رسا کشی کے باعث ملک میں ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو مقام ملک میں رہ کر تعلیم و معاش حاصل کرنے والی دوسری قوموں نے کیا۔ قسمت سنوارنے کی خاطر ابا نے ملک چھوڑ تو دیا، لیکن آج کی اس ٹیکنیکل دور میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہنرمند لوگوں کو نوکری کا حصول مشکل ہے، یعنی تعلیم یافتہ اور ہنرمند لوگوں کو نوکری نہیں ملتی، تو غیر تعلیم یافتہ اور بے ہنر لوگوں کے لیے نوکریاں کہاں؟ سعودی عرب کے بدلتے حالات اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے سبب جب ابا کو کوئی کام نہیں ملا تو انہوں نے بھی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے نوکری کے حصول کے لیے سب سے آسان اور ہمارے نوجوانوں کا پسندیدہ پیشہ ڈرائیونگ گاؤں کے دوستوں کی مدد سے سیکھ ہی لی اور ایک سعودی کے گھر میں سواق بن گئے۔ گھر خان صاحب کہے جانے والے ابا جان اب سعودی میں سواق، فیملی ڈرائیور کہے جانے لگے۔ معاشرے کے اس رویے پر قربان جاؤں کہ گھر جس کام کو کرنے میں آر محسوس ہوتی ہے، سماج حقارت کی ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، پردیس میں وہ سارے کام کرنے میں کوئی آر، کوئی شرم نہیں۔ اپنے ملک میں سبزی اور پھل بیچنے والے کے گھر رشتہ نہ کرنے والا معاشرہ سعودی عرب میں سبزی اور مچھلی بیچنے والوں کے گھر فخریہ انداز میں بیٹا بیچ دیتا ہے۔ سبزی بیچ کر روپیہ کمانے والوں کی عزت تو نہیں، لیکن برف بیچ کر ریال اور درم کمانے والوں کی عزت میں کوئی کمی نہیں۔ خدا کی حکمت، اپنی قسمت اور خلیجی حالات سے بے خبر دنیا کی چمک دھمک دیکھ کر ابا جان سعودی عرب تو گئے، لیکن قسمت سے آگے نہیں جا سکے۔ بڑی مشقت کے بعد کہیں کام ملتا تو تنخواہ نہیں، کہیں تنخواہ ملتی تو کام نہیں۔ مشکل سے ملنے والی ڈرائیور کی یہ نوکری بھی چھوٹ گئی، لیکن حسن اتفاق کے ابا اس بار جس کفیل کے یہاں ڈرائیور تھے وہ ایک ڈاکٹر تھا۔ اس کو ہاسپٹل چھوڑنا اور واپس لانا یہی ان کی کل ڈیوٹی تھی۔ ڈرائیور کی اس نوکری نے ابا کو بہت پیسہ تو نہیں دیا، لیکن ڈاکٹر کی صحبت نے ان کے اندر یہ احساس ضرور پیدا کیا کہ کاش میں بھی پڑھا ہوتا، اور یہی احساس سعودی عرب میں ابا کی کل کمائی تھی، اور اسی احساس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ گھر اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بچوں کو پڑھا نہ لوں۔ اللہ نے ابا کی قسمت میں رزق تنگ تو نہیں، لیکن اس قدر مختصر لکھا تھا کہ سعودی عرب کی تپتی ریت، گرم ہواؤں میں دن بھر پسینہ نچوڑنے کے بعد بھی ان کی آمدنی وہی ختم ہو جاتی جہاں سے غربت شروع ہوتی۔ لیکن دنیا کی نظر میں ابا سعودی عرب تھے۔ عرب ممالک ریال و درم کمانے والوں کے گھر میں تنگی ہوگی، گاؤں، محلہ، پڑوس، معاشرہ نہ کبھی اس بات کو ماننے کو تیار تھا اور نہ تیار ہوگا، اور نہ سمجھنے کو اپنی ہانڈی پر نظر رکھنے کے بجائے دوسروں کی ہانڈی پر نظر رکھنے والے اس معزز معاشرے میں اپنی عزت اور خاندانی وقار کا بھرم رکھنے کے لیے اماں ہر روز جیتی اور ہر روز مرتی۔ ابا کے بھیجے کے ہر مہینے 5 سے 7 ہزار میں گھر کی عزت کو سفید کپڑوں میں ملبوس رکھنا، 2 جوان بہنوں کی شادی کا جہیز بنانا، ہمیں اسکول بھیجنا، آرزو اور خواہشوں کو مار کر پڑوسیوں کے سامنے خوشی کا اظہار کرنا اماں کے لیے کس قدر مشکل تھا ہم ہی جانتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں کبھی کبھی ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو سب زہر کر دیتے۔ ان کی آنکھوں سے ٹپکے ہوئے موتی اگر غلطی سے ہمیں بیدار کر دیتے تو یہی کہتی کہ ایک حسین خواب تھا جو آنکھوں کو نم کر گیا۔ مجبوری اور پریشانیوں میں بھیگا ہوا اماں کا یہ لہجہ بتاتا کہ پریشان آنکھوں میں حسین خواب کہاں ہوتے ہیں۔
لیکن ماں کی ممتا ہمیں خوش رکھنے کے لیے آنسوؤں کے ساتھ اپنے غموں کو بھی پی جاتی، لیکن کسی پریشانی کا اظہار نہ کرتی۔ ہم سفید پوش لوگوں کا المیہ ہے کہ بھوکے مر جائیں گے، لیکن اپنی خودداری، اپنی غیرت، اپنے خاندانی وقار کا بھرم رکھنے کی خاطر نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں اور نہ کبھی پھیلائیں گے، اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنی حالت راز بیان کر سکتے ہیں۔ اماں اسی 7,000 میں اپنی ساری خواہشوں کا گلا گھونٹ کر جیسے تیسے ہماری ضرورتوں کو پورا کر کے دنیا کے سامنے مسکراتی رہتی۔ ہمارے اچھے مستقبل کی خاطر ابا کا سالوں سال سعودی عرب رہنا ہمیں دکھ تو دیتا، ویڈیو کال پر ان کی محبت اور حسرت بھری نگاہیں دیکھ کر دل خون کے آنسو تو روتا۔ اولاد کے لیے ماں باپ کی اس ایثار اور قربانی پر دکھ اور ملال تو تھا ہی، لیکن کلیجہ اس وقت پھٹ گیا جب اماں مجبور ہو کر میری اسکول کی فیس کے لیے محض 1,000 ہدار مانگنے مجھے رحمان دادا کے گھر بھیج دیا۔ 1,000 لینے کے لیے میں ان کے گھر کے سنگے مرمر لگے کھمبے کی آڑ میں شرمندگی چھپائے، نظریں جھکائے، مجبوری اٹھائے، گھنٹوں کھڑا رہا، لیکن جیسے کسی نے سنا ہی نہیں۔ گھنٹوں کھڑے رہنے کے بعد جب مایوسی لیے واپس جانے لگا تو ان کی بڑی بہو نے کہہ دیا کہ جب دیکھو پیسے کے لیے منہ اٹھائے کھڑے رہتے ہیں، جیسے یہاں پیسوں کے پیڑ لگے ہیں۔ جب اوقات نہیں تو کیا ضرورت پڑھانے کی، کھانے کو نہیں لیکن خواب نوابوں والے، پتہ نہیں کون سا تغمہ مل جائے گا پڑھا کے۔ لفظوں کے دان تو نہیں ہوتے، لیکن جب وہ کاٹتے ہیں تو جسم کو نہیں روح کو زخمی کر جاتے ہیں۔ اس دن ان کا طنزیہ جملہ مغروری لہجے میرے سینے میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ میری غربت اور ماں کی تربیت نے میرے اندر اتنی ہمت نہیں پیدا کی کہ میں ان کا جواب دے پاتا۔ پیسے کی جگہ ان کا نشتری لہجہ دل میں چھپائے گھر واپس آیا اور ماں کے پہلو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اماں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، دولت سمجھنے والے تعلیم نہیں سمجھتے، وقت بہت بڑا مرہم ہے، یہ زخم بھی بھر دے گا۔ دوسرے دن ابا کا فون آیا، ان سے کہہ دیا کہ ابا مجھے پڑھانے کا خواب چھوڑ کر سعودی عرب بلا لیں۔ بھوک تو برداشت ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں کی تلخ باتیں اور لفظوں کی چوٹ برداشت نہیں ہوتی۔ کسی بھی رنج و علم پر نہ پیسی جینے والی ابا کی آنکھ میری باتوں پر بے تحاشا برس پڑی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے کامتے لہجے میں کہا، بیٹا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد اور آنے والی نسلوں کو لفظوں کے زخم نہ سہنا پڑیں تو میری طرح سعودی آنے کی ضد مت کرو۔ اس وقت پریشانی ضرور ہے، تنگی ضرور ہے، اپنی قسمت اور خدا کی مشیت سمجھ کر لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے آدھی روٹی اور پھٹے کپڑے پر گزارا کر لو، لیکن پڑھنے سے انکار مت کرو بیٹا۔ میں تمہیں پڑھانے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ سعودی عرب کی اس تپتی ریت میں نچوڑ دوں گا، لیکن ہار نہیں مانوں گا۔ پھر تم کیوں ہار مانتے ہو؟ انٹرمیڈیٹ کے بعد تمہیں میڈیکل کی تیاری کرنی ہے، MBBS کا ٹیسٹ دینا ہے۔ بیٹا میں اپنی قسمت، اللہ کے فیصلے اور اس کے دیے گئے رزق سے آگے تو نہیں جا سکتا، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے آنے والی نسل کے مستقبل کی خاطر میں تم سے وعدہ لیتا ہوں کہ تم اپنے آنے والی نسل کے مستقبل کی خاطر اپنی جوانی کے قیمتی سال ابا جان کہہ رہے تھے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے آنے والی نسل کے مستقبل کی خاطر اپنی جوانی کے قیمتی سال اس صحرا میں گزار دوں گا، لیکن میں گھر آ کر پوری زندگی لوگوں کے سامنے اپنی اولادوں کو رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹا میری قربانی اور جذبات کی قدر کرنا، تمہاری کامیابی میری آنکھوں میں روشنی بھر دے گی، عرب کی تپتی ریت میں کام کرنے کا حوصلہ مجھے دے گی۔ ایک ڈاکٹر کا باپ کہلائے جانے پر میرے یہ سارے زخم بھر جائیں گے۔ ابا کا مشفقانہ انداز
جذباتی لہجہ حوصلہ بن کر میرے دل و دماغ میں اتر گیا، اور میں نے بھی اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ ان کی اس قربانی کو ریگاں نہیں جانے دوں گا۔ ان کے خوابوں کی تکمیل اپنا مقصد بنایا، کتابوں سے پیار کیا، نیندوں کو حرام کیا، اور پہلے ہی ٹیسٹ میں MBBS کا امتحان پاس کر لیا۔ ابا نے سنا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، پیسوں کا انتظام کر کے میرا ایڈمیشن کرایا، اور خود 6 سال گھر نہیں آئے۔ میرے ڈاکٹر بننے کے کچھ مہینوں بعد ابا گھر آئے۔ میں اس وقت دلہی کے ایک ہاسپٹل میں پریکٹس شروع کر چکا تھا اور MD کی تیاری کر رہا تھا۔ ابا گھر پہنچے، دوسرے دن میں فلائٹ سے گھر پہنچا۔ 8 سال بعد ابا کو دیکھ کر جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ ان کی اس قربانی اور ماں کی جفا کشی کو سوچ کر آنکھیں بے تحاشا چھلک پڑی۔ کچھ دن ابا کے ساتھ گزارنے کے بعد دہلی واپس چلا گیا۔ 2 مہینے بعد MS کا ٹیسٹ بھی نکال لیا اور نیرو سرجن بن گیا۔ کچھ سالوں بعد ابا کے نام سے اپنا ہاسپٹل بنوایا تو ابا کی خواہش کے مطابق گاؤں کے لوگوں کا علاج فری رکھا۔ ایک دن رات کو جیسے گھر پہنچا، ہاسپٹل سے فون آیا کہ سر ایک ایمرجنسی کیس ہے، وہ بھی آپ کے گاؤں کا۔ کھانا ٹیبل پر رکھا، چھوڑ کر ہاسپٹل پہنچا، دیکھا تو رحیم دادا باہر کھڑے ہیں۔ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا، ان کو سلام کیا، حال دریافت کرتے ہوئے ایمرجنسی وارڈ گیا۔ دیکھا تو ایک عورت اسٹریچر پر زندگی اور موت کے بیچ لیٹی ہوئی۔ جلدی سے CICU میں داخل کیا، اس کو علاج شروع کیا۔ دوسرے دن ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے ساتھ آپریشن کیا۔ کئی ہاسپٹل سے لا علاج ہونے کے بعد بالآخر اللہ نے جب انہیں میرے ہاتھوں شفا دی تو ہوش میں آنے کے بعد مجھے دیکھ کر وہ رو پڑی۔ شاید ان کو وہ بات یاد آ گئی جب میں ان کے گھر اپنی اسی تعلیم کے لیے 1000 ادھار مانگنے گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب اوقات نہیں تو کیا ضرورت ہے پڑھانے کی، اور پڑھ کر کون سا تغمہ جیت لو گے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں ان کو اچھی صحت کی دعا دیتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ بھابھی، دولت خوشحالی دیتی ہے اور تعلیم زندگی، امیری پیسہ دیتی ہے اور تعلیم سلیقہ، غربت پر طنز کرنے کی ہاں میں نے کہا کہ غربت پر طنز کی کریں لیکن تعلیم پر نہیں۔ میرے علاج نے ان کی زندگی بھی بدل دی اور ان کی دنیا بھی۔ کچھ دن بعد انہوں نے میرے نام سے ایک اسکول بنوایا جس میں غریب بچوں کی تعلیم کو فری رکھا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ہمیں والدین کی عظمت اور ان کے تقدس کا احترام کی توفیق دے، آمین۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا دوستوں، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔